محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی تھک گئے ہوں گے آپ آرام کریں۔ محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موفر ہو تو ایسا ہو، یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ کہتے فاطمہ ام الخیر کی پردہ داری کے لیے، یہ 2 لائن کا شعر ہے۔ میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 لوگ مجموعے میں سمجھنے والے ہیں اور 1-2 لوگ اس کو سمجھنے والے ہیں۔ کہتے فاطمہ ام الخیر کے پردہ داری کے لیے آیت اتری بنا چادر تطہیر کے بغیر۔ فاطمہ قرآن کی آیت پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فاطمہ ام الخیر کے پردہ داری کے لیے آیت اتری بنا چادر تطہیر کے بغیر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب فاطمہ کی روح نکالنے فرشتے آنے والے تھے تو دروازے میں فرشتہ کھڑا ہے، اسے اندر آنا ہے فاطمہ کا روح نکالنا۔ شاعر کی نظر جب اس واقعے پڑی، شاعر نے کہا کس واسطے دروازے زہرا پر کھڑے ہو، کہتا کس واسطے دروازے زہرا پر کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ملک الموت کو اجازت کی ضرورت ہے، وہ کبھی بھی روح نکال سکتے ہیں۔ کہتے کس واسطے دروازے زہرا پر کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ اب آئے محفل کی چاشنی کو بدلتے ہوئے اردو زبان کے قادر الکلام خطیب کو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں، جن کے فصیح و بلیغ خطاب کو آپ سننے کے بعد کہہ اٹھیں گے سارے جہاں سے اچھی اردو زبان ہماری، یا پھر یہ پکارنے لگیں گے کہ سارے جہاں میں دھوم مچی ہے اردو زبان کی۔ میں بہار گلشن خطابت خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری مولانا رحمت علی صاحب قبلہ کو دعوت سخن دوں گا۔ اب آئیے ان کا استقبال کرنے اور اس کے بعد ایک شعر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ سمجھنا یہ وہ جوہری ہیں جنہوں نے ان ہیرو کو نکالا ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے معمولی بات ہے؟ آپ آئیں یہاں، میں وہاں بیٹھتا ہوں، سبحان اللہ کہنا میرے لیے معمولی بات ہوگی، مطلب آسان سا کام ہے۔ یہاں آ کے 4 لائن پڑھ دی تو میں بتاؤں گا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کتنے بڑے پڑھاکو ہیں یا بولنے والے ہیں۔ تو کم از کم اگر کسی نے محنت کی ہے، بچوں نے محنت کی، استاد نے محنت کی، تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے۔ کیوں تعریف کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا، نعرہ تکبیر، یہی کہہ رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ نور حقانی سے دل پر نور ہونا چاہیے، نور حقانی سے دل پر نور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ رضا احسانی اور طالبان علوم نبوت کا ایک جھرمٹ، آپ کو کیا پتا، طالبان علوم نبوت جو بچہ قرآن کا علم، دینی علم حاصل کرے، جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو اس کے قدم کے نیچے فرشتوں کے سردار اپنے پر بچھاتے ہیں، قدم کی اس کی یہ قیمت۔ خیر میں یہ لے کر بیٹھا ہوں، مجھے تراویح کی طرح اتنا پڑھ دینا ہے، آپ کو سن لینا ہے۔ میں 2 لوگوں کے لیے کھڑا ہوا، سمجھ میں بھی انہی کو آنے والا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئی تو میری نالائکی کی ہے، میں بات آپ تک پہنچا نہیں سکا۔ اور دیکھیں قبلہ کوئی خطبہ نہیں دے رہا، کوئی آیت نہیں، سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پکڑ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی بو جہل بجھا پائے گا نہ تجھے، ایک بار میرے نبی کا تو دامن پکڑ کے دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، اس پر نہیں بولیں گے تو وہ مائکی پٹک دوں گا، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، چوٹ لگے دل کو مدینے کی۔ میں نے یہ پڑھ دیا، یہی خطبہ ہو گیا۔ 11:31 ہو رہا ہے، بہت کم خطاب ہوا، کوئی خطبہ نہیں لے رہا، کوئی پوائنٹ نہیں لے رہا، تو بھی 10-15 منٹ یہی نا،
ٹھیک ہے. صلاۃ السلام میں بھی مان کے چلیے ایک شعر ہوگا تو بھی 5 منٹ اس کے لیے چاہیے، 5 منٹ فاتحہ کے لیے. 12 بجے سے پہلے پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے. بندوں کو بریانی بھی کھانی ہے. بولو انشاءاللہ کھائیں گے یار، ہمارے لیے بنی ہے، کیوں نہ کھائیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی ہر اولاد کو جو ہے وہ عزت دی ہے. کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ زمین میں دھستا نہیں، سمندر کی سواریوں کا انتظام کر رکھا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، جیسا انسان کھاتا ہے ویسی کوئی مخلوق نہیں کھاتی. الحمدللہ ہم بریانی والے. چلو خیر، میں سورہ مائدہ گفتگو جو ہے وہ سورہ مائدہ چھوڑے، لمبی بات ہو جائے گی. بیٹا دیکھیں، عورتیں شور نہ کریں، ماں بہنیں بالکل آپ کچھ نہیں کہا، ایک دم شور نہ کریں، بیٹھے. میں صرف قرآن پڑھتا ہوں، میں قصہ کہانی نہیں پڑھتا. وہ قرآن ہی سن لے، وہ ان کی مہربانی ہے، وہ بڑے ہیں. پھر بھی یار کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے مائک تھما رہے ہیں کہ میں آپ کو سننے آیا. آپ نہیں سمجھ رہے لیکن اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. دو مہمان آئے اور کہہ رہے ہیں سننا ہے. ٹھیک ہے تو میں سنا رہا ہوں. یہ سورہ ال-عمران ہے، قرآن حکیم کا 3 نمبر سورہ ہے. اور بیٹا بات نہیں، بالکل مجموعہ نہیں. ڈونٹ ویسٹ ٹائم، بالکل ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ اس کی 81 نمبر آیت کو میں دیکھ رہا ہوں. حافظ قرآن بیٹھے ہیں، پلس عالم دین ہے، حافظ قرآن پلس قاری قرآن. ٹھیک ہے. بچہ بھی مولائیت پڑھ رہا ہے، مولویت پڑھ رہا ہے، مولائیت پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے جانکار. ٹھیک ہے. مجمع کا نہیں پتا، مجمع بھی 2-4 جانکار ہیں لیکن اتنے جانکار نہیں. خیر قرآن کا ترجمہ ارشاد ذات واجب الوجود ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سے دعا ہے جب یہ آیت میرے حلق سے نکلے پس منظر لے لیں تھوڑا سا. اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے ایک اجتماع کیا، ایک جلسہ کیا، ایک میلاد. ایسے میلادی بیٹھے ہو منہ پر تالا لگا کر یار. میں بتا رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کائنات خلق کرنے سے پہلے، چاند اور سورج کے بنانے سے پہلے روحوں کی دنیا میں ایک میلاد کیا تھا. نہیں چل سکتا آگے اگر آپ چپ بیٹھے. اسی پہ گفتگو کا اختتام ہو جائے گا. مجھے نہیں چاہیے تھا اب آپ کی اتنے ٹھنڈی رات میں وصول نہیں کر سکتا. مجھے جلدی سے آگے چلنا پڑے گا. کتنا دیکھے میں دوبارہ تیسری بار آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد کیا. اب آپ اس قابل ہو گئے کہ میں آگے گفتگو کو بڑھاؤں. دیکھیں اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے اس مجمع میں سوچ کے مریض اکٹھا نہیں کیے. آپ اور ہم نہیں تھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء. وہ بیٹا بات نہیں بالکل. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، مولانا صاحب، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، زبان غلط بولوں آپ کا جوتا میرا سر. میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ کر دے. دیکھیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اس مجمع میں موجود تھا. ٹھیک ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں، انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی تو بات اور کلیئر ہو جائے گی. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. آپ چپ بیٹھے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. مردانہ سبحان اللہ سناؤ. مردانہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں اور نہ چھپر پھاڑ دو. مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بولنے سنت تان کے بولنے یار. دیکھیں واو اور جب یاد کرو. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب آپ کو یاد ہے. دیکھیں میں کہوں حافظ ساحل صاحب آپ کو یاد ہے پچھلی بار میں مہمان بن کے آیا تھا. جب میں پچھلی بار آیا تھا مہمان بن کے آپ کو تو یاد ہے. جب میں پتا لگا جب یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہی تب ہے جب دونوں ہستیاں موجود ہو. انعام تو نہیں مانگ رہا نا آپ سے، قرآن کو برقرار رہ کر سنیں. کون کہتا ہے سنی قرآن نہیں پڑھتے؟ یار سنی ہی ہے تو تراویح میں سن لیتے ہیں، مجمع میں سمجھ لیتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. آگے چلتا واو اور محبوب آپ کو یاد ہے. مولا کیا یاد دلا رہا ہے؟ فرمایا اخذ اللہ، جب میں اللہ نے وعدہ لیا. بیٹا بالکل بات نہیں مجمع میں، ماں بہنوں بالکل بات نہیں. کانسنٹریٹ دا ہولی قرآن. اس وقت صرف قرآن کی طرف. قرآن ہی تو ہے یار، قرآن ہی تو ہے، اصل قرآن ہے. ہم سارے ایک آیت پڑھتے ہیں. ایک منٹ.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा कुरियल कुरआन फस्तईज़ बिल्लाह। कुरान पढ़ने का उसूल है, अल्लाह फरमाता है कुरान को खोलो, बिस्मिल्लाह डायरेक्ट ना पढ़ो, शैतान पे लानत पहले करो। मौला तू पाक कलाम पढ़वा रहा है तो बिस्मिल्लाह पहले रखना, शैतान का जिक्र पहले रखता है। फरमाया नहीं, इस पे लानत पहले भिजवाऊंगा क्योंकि ये रजीम है, क्योंकि ये रजीम है, क्योंकि ये रजीम है। तो ये रजीम का मौला नहीं समझा सका। फरमाया कुरान पढ़ के भी तुम्हारी अकल में नहीं आई, जो असल से हटा दे वो रजीम होता है, जो बंदे को जड़ से हिला दे वो रजीम, बंदे को जड़ से हिला दे वो रजीम होता है। कुरान हमारी असल है, कुरान हमारी जड़ है। आप नहीं समझते, आप उसके पीछे लगे हैं, उसमें फसर में ले भाई सबको कुरान हमारी असल में मिला और महबूब आपको याद है अखद अल्लाह, जब मैं अल्लाह ने वादा लिया, मीसाक़न नबी कीना, सारे नबियों की रूहें मौजूद है, सुनिएगा बिल्कुल जिम्मेदारी से। सूरह अल इमरान है, 3 नंबर सूरह है, 81 81 नंबर आयत है, घर जाके जिसमें तर्जुम का तर्जुमा उठा के आप पढ़ लेना। वाह और इज़ अखदल्लाहु, आपको याद है मुस्तफा, जब मैं अल्लाह कायनात बनाने से पहले मैंने एक मजमा किया, मैंने अपने लफ्जों में मैंने एक जलसा किया, मैंने एक महफिल सजाई, उसमें मैंने नबियों की रूहों को रखा और वादा लिया। मौला क्या वादा लिया कहो तो कुरान नहीं पढ़ा जा सकता यारो, घर चले जाओ, मैं दोबारा चांस देता हूँ एक तरफ। आप डोंट वेस्ट द टाइम यार, अपना वक्त खुद जाया करते हैं। आप पहली बार में बोलोगे मैं 4 आयतें आ गया और पढ़ने को तैयार। हाँ देखिए मौला, फिर उसमें हुआ क्या था, अल्लाह फरमा रहा है उसमें हुआ ये था, मैंने वादा लिया लमा आतैतुकुम इन किताब, सुनो सारे नबियों, सुन रहे हो आप? सुनो सारे नबियों, अल्लाह ने फरमाया सुनो सारे नबियों और रसूलों, आदम से लेकर ईसा तक 1.25 लाख अंबिया मौजूद थे। अल्लाह ने उस वक्त सबसे फरमाया सुनो लमा आते तुकुम, मैं तुम्हें आयतें भी दूंगा, मिन किताबिन और किताब भी दूंगा, और हिकमतिन और हिकमत भी अता करूंगा। मैं किताब भी दे दूंगा, आयतें भी दे दूंगा, हिकमत भी दूंगा, सारी चीजें दूंगा। सुनना फिर बंदे नबूवत का दावा, ये पता नहीं कौन कौन से कौन है, मिर्जा कादियानी, गुलाम अहमद, पता नहीं नबूवत का दावा करते हैं। इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, इनकी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं आई। अल्लाह ने अभी सुनमा फिर उसके बाद मैं कहूंगा जी मैंने खाना खाया, फिर सो गया, तो फिर आता ही जब है तो फिर बताता है कि खाना पहले हुआ है, सोना बाद में। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा जा, तुमको तो मैं बाद में देखता हूँ, तुमको छोड़ देता हूँ, तुमको बाद में देखते हैं। जा, आ गए तुम्हारे पास, आ गए तुम्हारा मेरा इज्जतों का ताज पहनने वाला रसूल। अल्लाह ने चाहो लिख लो आज की महफिल का पहला पैगाम, अल्लाह ने अभी पहला नबी बनाकर दुनिया में भेजा नहीं था कि कयामत से पहले ही आखिरी का फैसला कर दिया। आदम पहले चले जाना, नूह पहले चले जाना, मूसा कलीमुल्लाह बन जाना, खैरुल बरिया इब्राहिम खलीलुल्लाह बन जाना। इसको जब जाना है तब चले जाना, बहरहाल हुसैन का नाना आखिरी होगा। आगे चलो मुसलसल आते मिन किताबी व हिकमत, उसके बाद मेरा इज्जत का ताज पहनने वाला रसूल जाअकुम। अल्लाह नबियों से कहा तुम्हारे पास आएगा, मेरा रसूल आएगा। तर्जमा जाकर देखें, गलत पढ़ूं तो जुबान काट दे। मेरा रसूल आएगा, 1.25 लाख अंबिया है, हाफिज साहिल साहब बच्चों, 1.25 लाख अंबिया है, 1,24,000, इख्तिलाफ रिवायत 2,24,000 अंबिया है, उनकी रूहें मौजूद है। आदम ने उस वक्त नहीं कहा कि अल्लाह जब मैं जन्नत से निकाला जाऊंगा तो मोहम्मद आएंगे, मैं जब नूह कश्ती चला रहा हूँ तो मुस्तफा आएंगे, मैं इब्राहिम आग में डाला जाऊंगा तो मुस्तफा आएंगे। बोले जिसे समझ आ रही है। हाँ, मैं इस्माइल छुरी के नीचे आऊंगा तो मुस्तफा आएंगे, मुस्तफा आएंगे। कोई नबी किसी से सवाल नहीं कर रहा। अच्छा चलो, अल्लाह से बोलने में डर लगता था, एक नबी एक दूसरे से ही कह देते। क्लास में मैं इन्हें नमाज के लिए पूछता हूँ, जब मैं खड़ा करता हूँ ना, उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है,
خدا صاحب بولیں گے یار امام صاحب سے نہیں بول سکتے, ساتھیوں سے ہی بول دیے ہوتے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, اللہ سے نہیں بول پاتے آدم نوح کو کہہ لیتے, ابراہیم اسماعیل کو آپس میں گپ شپ کر لیتے یار کہ یار اللہ کیسے بھیجے گا. اللہ فرمائے نہیں, کسی نبی نے آبجیکشن نہیں کیا, کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا. مولا کیوں؟ فرمائے سوچ کے مریضوں کو اکٹھا نہیں کیا, محمد کے ماننے والوں کو اکٹھا کیا. ہاں, اس جملے پر آپ نے مول دیا ہے. اللہ سمجھ آتا ہے. بندے میں آگے چلتا ہوں, کانسنٹریٹ دا ہولی پر. دیکھیں دماغ دیں, اما آتے من کتابیں وہی پڑھی تم جا. اب میں ذرا یہ دکھانے کے لیے کہ مصطفیٰ نبیوں کے پاس کب کب آئے ہیں, میں سورہ نساء لے رہا ہوں. یہ چوتھا سورہ ہے, 41 40ویں آیت ہے. سبحان اللہ کہو تو میں پڑھ رہا ہوں. نہیں مزہ آیا یار, میں دوبارہ چانس دیتا ہوں. اگر آپ کا دل کرے کہ محمد نبیوں کے پاس کب کب آئے ہیں تو میں سورہ نساء سے 41ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. تب کے کہو سبحان اللہ تو میں پڑھوں. دیکھیں قبلہ, یہ سورہ نساء ہے, چوتھا سورہ ہے, 41 40ویں آیت ہے. شکریہ بیٹا. کیف اذا جئنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وکیف اذا جئنا, وکیف, اللہ فرماتا تو کیسی ہوگی وہ قیامت کی گھڑی, وکیف کیسی ہوگی وہ گھڑی, اذا جئنا من کل امت بشہید. اللہ فرما رہا ہے کیسی ہوگی وہ قیامت کی گھڑی جب ہم ہر امتی سے گواہ بلائیں گے. ہر امتی, او یار ہمارے جلوسوں کو دیکھ کے شغل اور منہ نہ بنایا کرو. قیامت کے دن بھی امتیں منہ اٹھا کر نہیں جائیں گی, جلوس کی شکل میں جائیں گی. اللہ فرما ہر نبی سے, ہر امت سے ایک ایک گواہ لائیں گے. قبلہ سنیے گا, بہت موڑ کے میں جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں. اللہ فرما رہا ہے ہر نبی سے ہم ایک ایک گواہ بلائیں گے. یعنی قیامت کے دن امتیوں کا فیصلہ ہم انبیاء کی گواہی پر کریں گے. ہم پوچھیں گے بتاؤ بھائی آدم تمہاری امت کا کیا فیصلہ کیا جائے, بتاؤ ابراہیم امت کیسی رہی, بتاؤ موسیٰ امت کے کیا حالات رہے, بتاؤ عیسیٰ امت کے کارنامے اور گناہ کتنے نیکی. مولا کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ یہ اپنی امتوں میں موجود تھے نا, یہ امت میں حاضر اور ناظر تھے نا. اللہ فرمائے ٹھیک ہے, اللہ جنت دے گا, ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے دو قیامت کے دن. خاموش رہ گئے تو نہیں بات کر پاؤں گا. دیکھیں دھیان سے سن کے بولا, قیامت کے دن امتیوں کے مقدر اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں میں. کیا سن رہا ہے یار آپ نے, امتیوں کے مقدر اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں میں. مولا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کئی فائدہ جینا من کل امت بشہید وجئنا بکا, وجئنا بکا مصطفیٰ, مصطفیٰ, مصطفیٰ بولے نبی کے نام پہ مچے مصطفیٰ. اس کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے, بڑا پروٹوکول دیکھے, بڑی سواری دیکھے, بڑی حکام کے ساتھ ایک دم پروٹوکول کے ساتھ عزتوں کا تاج پہنا کر اس محفل میں تمہیں بلائیں گے. اور اس کے بعد پتہ ہے اللہ ایک جملہ کہے گا, وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء شہیدا. یا میرا مصطفیٰ, میرا حبیب, میرا محبوب, انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کی گواہی دے دی. آپ اٹھے آدم سے لے کے آخری انسان تک بیان کر رہا ہوں یار. اسے اچھا ایک منٹ, مولا امتوں کی گواہی کس لیے دے رہا؟ اللہ فرمائے جنت دینی ہے نا, جنت دینی ہے نا. مولا امتی ہے, گناہ ہوتے ہیں, جنت دینی ہے. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا. یہ جملہ ان کو نظر کر رہا ہوں, انشاءاللہ مجھے نوازیں, داد سے نوازیں گے آپ, بالکل مچل جائیں گے. کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء, اللہ انبیاء کی گواہی کیوں لے رہا ہے؟ وہ تو معصوم ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے امتیوں کو جنت دینی ہے, امتیوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں. بیٹا کوئی نعرہ نہیں, امتیوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن انبیاء معصوم ہیں. مولا آدم کو تو جنت کا پانی پینے دینا, ابراہیم کو تو جنت میں جانے دینا, اسماعیل کو تو ذرا سیر کر کے آنے دینا, یوسف کو اپنا محل تو بنانے دینا. اللہ فرمائے خبردار, کوئی نبی قدم نہیں ہلا سکتا جب تک حسین کا نانا گواہی نہ دے دے. مولا ایسا کیوں؟ فرمایا تھا کہ قرآن پڑھ کے بندوں کے عقل میں آ جائے کہ ان نبیوں کی نبوت بھی جب انہیں محمد کی دستخط کے بغیر جنت نہیں دلا سکتی تو تمہاری نمازیں تمہیں جنت کیسے محمد. بہت بڑا جملہ آپ نے بہت ٹھنڈا ہضم کر لیا.
ویسے تو پوری رات ٹھیک ہے بلا میں کہنے دو اس دن امتیوں کے مقدر اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں میں رکھے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے سارے نبیوں کے مقدر بھی حسین کے نانا کے ہاتھوں میں۔ اچھا بس وہ ہاتھ دوبارہ پلٹ جائے، مولا اللہ فرماتا جا آ گئے تمہارے پاس رسول آئیں گے، آئے گا میرا رسول، تو انبیاء نبیوں ایک کام کرنا، مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا۔ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہر انسان سے میرا سوال ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا جب میرا مصطفیٰ دنیا میں جائے گا تو آدم قبر میں ہوں گے، موسیٰ قبر میں ہوں گے، عیسیٰ قبر میں ہوں گے، بولے وہ تو بات ہوگی نا۔ ہم پہ ناراض ہیں قبر والوں سے کیا مانگتے ہو؟ بندے بڑے ناراض ہیں قبر والوں سے کیا مانگتے ہو؟ قبر یا تو مجھے جواب دو اللہ کو پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ اللہ کو پتہ تھا مولا، پھر بھی کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی مدد کرنا، پھر بھی کہہ رہا ہے محمد کی مدد کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے کائنات کو منوانا چاہتا ہوں، اللہ جنہیں منصب اور مرتبہ دے وہ قبر میں بیٹھ کے مدد کرتے ہیں، تو مولا پھر فرمایا پھر کیا، جس امام کے مقتدی قبر سے مدد کرے وہ مدینے میں گنبد میں بیٹھ کے مدد کیوں نہیں کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت ایک پوری ہو گئی اور ایک بھی اس کا ایک ٹکڑا باقی ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا، وقت بہت کم ہے۔ مجھے یہی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہمارا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کل جلوس محمدی ہے، 7:30 بجے کا میں اعلان کر رہا ہوں، 8 بجے تک جلوس انشاءاللہ رواں ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ عورتوں سے گزارش ہے کوئی عورت، کوئی میری ماں بہن درسے کی لڑکی کوئی نہ آئے جلوس میں، لیڈیز نہ آئے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ اور مرد سارے آئے، بوڑھے کمزور ہیں وہ بھلے ہی چھتوں سے دیکھ لیں، اپنے گھروں سے دیکھ لیں۔ نبی پہلی بار مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے، میں لمبی بات تو کرتا نہیں لیکن میں یہ بات ضرور بولوں گا اور زبردستی بولوں، جب نبی پہلی بار مکے کو چھوڑ کر مدینہ گئے تھے نا، اتنی شان سے سواگت کیا، اتنی شان سے نبی کی خدمت کی کہ امام عبداللہ ابن مسیب فرماتے ہیں جب میں حضور کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا میرے پاس جھنڈا نہیں تھا، میں سوچا حضور آ رہے ہیں تو جھنڈا لے کر جاؤں، حضور آ رہے ہیں تو جھنڈا لے کر آؤں۔ آپ مصطفیٰ نے صحابی مل گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری تمنا ہے میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ جھنڈے کے ساتھ تشریف۔ نبی نے فرمایا صحابہ کہاں بیابان میں ریگستان میں جھنڈا کہاں سے لاؤ گے؟ کہا سرکار یہ میری پگڑی ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا آپ کو جھنڈے کے ساتھ۔ نبی گئے، وہ لوگوں نے کرانا پڑا تالا البدر علینا من سنیات الوداعی وجب شکر علینا بعد علی، لوگوں نے ترابا۔ عبداللہ ابن مسیب کہتے ہیں جو عورتیں تھیں وہ چھتوں پر چڑھ گئے، جتنے بزرگ تھے وہ چھتوں پر چڑھ گئے، اور جتنے جوان اور جتنے بچے تھے وہ سڑکوں پر اتر آئے اور جلوس کی شکل میں نبی کے نام کا نعرہ لگانے لگے۔ طریقے میں چینج آتا ہے، جلوس کل ویسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں مسجد بھی تو کل جیسی نہیں ہے، مدرسہ بھی جلوس میں چینج نہیں، جلوس کی جڑ موجود ہے۔ جیسے ان سے کہو تو کہتے ہیں جلوس نکالنا شرک بدعت نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں ذہن کو قریب کرو، جیسے نبی کے دور میں شادی ہوتی تھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے دکھائے، کیوں نہیں کرتا؟ تب نہیں یاد آتا، پتہ لگا تو بھی مولوی کہے گا مولانا آپ نہیں سمجھتے، نبی کا دور نبی کا دور تھا، ہمارا دور ہمارا دور ہے، روز زمانے کے قدم سے قدم بھی ملا کے چلنا پڑتا ہے۔ جب بندوں کو جلوس کا احترام تھا، اب مائک کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بندوں کو آواز بھی دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم کیوں نہ بتائیں کہ آمینہ کا لال اس مہینے میں آیا، ہم کیوں نہ بتائیں بچے نے ابھی پڑھ کر کہہ کر گیا بچہ، آپ نے سنا ہی نہیں کہ اگر میرے آقا کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہوتا تو کائنات ہی نہ بناتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہے، تنویر مجسم اے ختم رسالت تیرے سوا محبوب خدا کا پلٹ کے بولیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کی ہے شان بڑی، ذی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا۔